اپنے والد محترم کا راز فاش نہیں کروں۔ تو میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار، ان کا بیٹا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار، ان کا غلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار، اور ان کی بیٹیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار۔ اس سفر کے دوران ایک موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا بھی آیا کہ جو بہت بڑے امتحان کے اندر پھنس گئے، لیکن یاد رکھیے جب دل کے اندر سچی محبت ہو، سچی وفاداری ہو، سچی دوستی ہو، تو پھر وہ راہ نکال دیتی ہے، کوئی مشکل بھی آ جائے اس مشکل کے اندر آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ٹنل ہے جس کا نام ہے نفق ہادی، جو حاجی گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، جس کا نام ہے نفق ہادی۔ اس کا مطلب ہے نفق ہادی کا کہ وہ ٹنل جو راہ دکھانے والا ہے۔ اس وقت یہ ٹنل نہیں تھا، یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ جب اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی ملا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے، سفر پر جا رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سفر پر جا رہا ہوں، سفر پر جانے کا ارادہ ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس کو تو میں نہیں جانتا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے امتحان میں پھنس گئے۔ اگر جھوٹ بولے تو قرآن پاک کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، مجھے موقع نہیں ملا ورنہ میں پوری سیرت بیان کر دیتا کہ جس نے کفر کے اندر بھی گناہ نہیں کیا، اب اسلام میں وہ کس طرح گناہ کرے گا، پھر گناہ کبیرہ۔ وہ شخصیت ہے کہ کتابوں نے لکھا ہے، روایت کے اندر آتا ہے، میں اس تفسیر میں نہیں جاتا، میرا موضوع الگ ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ ابو صدیق جس نے کفر کے اندر نہ شراب پی، نہ زنا کیا، نہ بت کے سامنے سجدہ کیا، وہ ابو بکر صدیق اب اسلام کے اندر کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ بولے تو گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے، سچ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش ہوتا ہے۔ کل تاریخ کے اندر وفادار نہیں بلکہ بے وفا لکھا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق امتحان میں پھنس گئے، اب میں کیا بولوں؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب سچی محبت موجود ہو، سچا محبت ہو، وفاداری ہو، اتباع ہو، دوستی ہو، تو پھر وہ راہ نکال دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کے اندر ایک ایسا جملہ آیا کہ اس جملے نے ساری پریشانی کو حل کر دی۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا ھادی یہدینی، یہ تو مجھے راہ دکھانے والے ہیں۔ اس ٹنل کا نام اسی لیے آج بھی نفق ہادی رکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہادی کا لفظ استعمال کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے راہ دکھانے والے ہیں۔ اب وہ آدمی سمجھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مالدار شخصیت ہے، بہت بڑے کاروبار والے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی راہ دکھانے والا رکھا، سفر پر جاتی ہوئی اگر راستہ معلوم نہیں ہے تو کوئی اپنے پاس رکھا ہو جس کو وہ راہ دکھانے والا ہو، وہ راستہ دکھائے، راہ بتائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا تھا
کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے ہیں جو مجھے دنیا کا بھی راہ دکھاتے ہیں اور آخرت کی بھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں، پورا گھرانہ وفادار ہے، غلاموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں۔